اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ ہم بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی 4 روایت پڑھیں گے۔ 10 نمبر روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ انس بن مالک خادم رسول کے لقب سے معروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے 10 سال خدمت کی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس 10 سال کے لمبے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، مجھے آپ نے کبھی اف تک بھی نہ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حمزہ تھی، والد کا نام مالک تھا اور والدہ کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ میرے اس خادم انس کو لمبی عمر عطا کرنا، اور یا اللہ اس کو وافر مال عطا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مدینہ میں میرا ایک باغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے میرا باغ ایک سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں لوگوں کے باغ ایک سال میں 1 مرتبہ ہی پھل دیتے، اور میرا باغ ایک سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے 1 سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا۔ اور فرماتے ہیں جو بندہ بھی میرے باغ میں داخل ہوتا تو وہ کہتا، انس آپ نے اپنے باغ میں کستوری لگائی ہے؟ تو میں کہتا نہیں کستوری نہیں لگائی، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے میرے باغ سے کستوری کی خوشبو بھی آتی تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 103 سال عمر پائی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جاء اعرابی، تو ایک دیہاتی آدمی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، تو وہ مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا، فزاجرہ الناس، تو لوگ اسے ڈانٹنے لگے، فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا کہ آپ اسے کچھ نہ کہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی کتنی عمدہ مثال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو، اور بعض روایت میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظلموا علیہ بولہ، اب اگر یہ پیشاب کر رہے تو آپ اسے پیشاب کرنے دیں، اس کا پیشاب اس کے لیے نہ روکیں۔ یعنی اطباء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہے تو وہ کسی ڈر کی وجہ سے یا کوئی اسے آواز دیتا ہے تو وہ اچانک اپنا پیشاب روک لیتا ہے تو اس کے گردے متاثر ہو سکتے ہیں، اور اس طرح اس کا مثانہ پھٹ سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ اسے کچھ نہ کہیں۔ فلما قضا بولہ، جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک ڈول کا حکم دیا، فاحرق علیہ، تو وہ اس کے پیشاب کے اوپر اس پانی کو بہا دیا گیا۔ اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو انسان کا پیشاب ہے وہ نجس ہے، جس جگہ پر اس کا پیشاب لگ جائے گا وہ جگہ نجس ہو جائے گی۔ اگر وہ پتھریلی جگہ ہے یا نرم زمین ہے، جیسی بھی زمین ہے، اگر اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گی۔ وہ جو نجس جگہ تھی پیشاب کی وجہ سے، جب اس کے اوپر پانی کا ڈول بہا دیا گیا تو وہ جگہ پاک ہو گئی۔ یعنی انسان کا پیشاب نجس ہے، اگر اس کے کپڑوں کو لگ جائے گا تو کپڑے دھونے پڑیں گے۔ اس طرح اگر وہ زمین پر پیشاب لگا ہے، چاہے پتھریلی زمین ہے یا نرم زمین ہے، تو جب اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے گا، پانی سے اس پیشاب کو صاف کر دیا جائے گا تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ تو اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے چھوٹے بچے جب پیشاب کرنے لگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بستر خراب ہو جائے گا، فوراً اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں اور بچہ پیشاب روک لیتا ہے، تو بچے کے گردے فیل ہو سکتے ہیں اور اس کا مثانہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر کوئی پیشاب کر رہا ہے تو اسے پھر پیشاب کرنے دیں، پیشاب کرنے سے منع نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کتنی عمدہ مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی اسے نہیں ڈانٹا۔ تو آگے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ روایت لے کر آئے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان و دمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے ہیں اور 2 خون ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، جو 2 مردار ہیں، نمبر 1 الجراد، ٹڈی، یعنی جس کو انگریزی زبان میں لوکسٹ کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں اس کو جراد کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی یہ جراد کا لفظ آیا ہے۔
کانہم جراد منتشر، اس طرح اور بھی جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو اس میں بھی اس جراد کے لفظ کا ذکر ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جراد جس کو میں نے ٹڈی اس کا ترجمہ کیا ہے، اس سے مراد کیڑا نہیں ہے، یہ ایک پرندہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ یعنی اگر وہ ہمیں مردہ حالت میں بھی کسی جگہ پر ملتا ہے، اگر اس میں بدبو وغیرہ نہیں آ رہی تو اسے کھایا جا سکتا ہے، وہ حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والحوت، مچھلی کا ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار کو حرام کر دیا ہے، مردار حرام ہے، لیکن حدیث نے مچھلی کی تخصیص کر دی اور جراد کی تخصیص کر دی، یعنی یہ حلال ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید بعض چیزوں کو عام بیان کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بعض چیزوں کو خاص کر دیتی ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الدَّمَانِ، دو لہو بھی ہمارے لیے، دو خون بھی ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، فالکابد والطحال، جگر اور تلی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا۔ اچھا فالجراد والحوت، مچھلی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور لوکسٹ، ٹڈی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ منکرین حدیث کہتے ہیں جی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ پھر مچھلی نہ کھایا کریں، کیونکہ قرآن مجید میں کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں نے مچھلی کو حلال کر دی ہے۔ اور اس طرح اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، یعنی کیونکہ جو حدیث ہے یہ وحی خفی ہے، قرآن وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے، یعنی جو حدیث ہے یہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو وہ باتیں بیان کی۔ تو یہ جو روایت ہے اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور راجح بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں احلت لنا میتتان و دمان، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ موقوف روایت ہے، یعنی یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، یعنی حکمی طور پر یہ روایت مرفوع ہے، لیکن صراحتاً ان الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس روایت میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو راوی ہے اس کی حدیث کو محدثین نے مناکر منکر حدیث قرار دیا ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن حکمی طور پر یہ روایت مرفوع ہے۔ اور آگے روایت انہوں نے درج کی ہے، یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلا، اگر مچھلی پانی کے اندر گر جائے، ٹھیک ہے، اور وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ اس طرح جو ٹڈی ہے وہ پانی میں گر جائے، ٹڈی سے مراد میں نے بتا دیا جو گھروں میں ٹڈیاں ہوتی ہیں، یہ اس سے مراد نہیں، یہ ایک پرندہ ہے، اگر یہ پانی میں گر جائے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ یہ جو ٹڈی کا گوشت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، اور اطباء نے لکھا ہے کہ عورتوں کے بعد یعنی جو مخصوص امراض ہیں اس کے لیے یہ ٹڈی کا گوشت کھانا بہت زیادہ مفید ہے۔ اور آگے روایت لے کر آئے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا واقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے مشروب میں مکھی گر جائے تو آپ اسے اچھی طرح سے اس مشروب میں ڈبو دیں، ثم لینزعہ، اس کے بعد آپ اسے نکال لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن فی احد جناحیہ داء وفی الآخر شفاء، آپ نے فرمایا کہ اس کے دونوں پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ وہ مکھی کیا کرتی ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ بھی حدیث کے الفاظ بیان کیے ہیں وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجِنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، مکھی ہمیشہ اپنا بیماری والا پر مشروب میں مارتی ہے، شفا والا پر باہر رکھتی ہے، تو جب ہم اسے ڈبو دیں گے تو شفا والا پر بھی جب اس میں جائے گا تو جو اس کے جراثیم ہیں وہ زائل ہو جائیں گے، جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ حکم نہیں دیا کہ آپ اس چیز کو پی لیں، یعنی یہ حکم نہیں ملے گا آپ کو، لیکن بات یہ ہے کہ یعنی وہ پانی نجس نہیں ہوگا، وہ مشروب نجس نہیں ہوگا، چاہے وہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، مکھی کے گرنے سے وہ نجس نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ اسے پی لیں، اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو آپ اسے چھوڑ دیں، اس میں پینے کا حکم موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر ہمیں دی ہے کہ مکھی کے دونوں پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے، وہ جب بھی مشروب میں گرے گی تو بیماری والا پر گرائے گی۔ اور آگے روایت لے کر آئے ہیں اس حدیث سے محدثین نے یہ مسائل مستنبط کیے ہیں کہ اگر حشرات الارض جس طرح مچھر ہے
مکھی ہے اس طرح اور کیڑے مکوڑے ہیں وہ پانی میں گر جائیں تو پانی نجس نہیں ہوگا، چاہے تھوڑا پانی ہے زیادہ پانی ہے۔ اس طرح جس چیز میں کیڑے مکوڑے میں خون نہیں ہوتا اگر وہ پانی میں گر جائے گا تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد